اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ کون سا ایسا حب الوطن ہے جو کہ پوزیٹیو معنوں میں بات نہ کرے اور کمپیئر کرتا رہے ہمیشہ اس ملک سے اپنے ملک کو، کہ جو ملک یہ کہہ لے کہ ایک دوسرے کے دشمن بنے۔ اب سب سے پہلے یہ ایک کلپ ملاحظہ۔ عرب نے انڈیا کے ہندوازم کی کتاب ہے، جیسے ہمارے قرآن ہوتا ہے اس طرح ان کی بھی ایک اسپریچول کتاب ہے بھگوت گیتا۔ عربی میں سعودی عرب نے بھگوت گیتا کو ٹرانسلیٹ کیا اور 15 کروڑ کاپیز عرب کنٹریز کے اندر بک چکی ہیں۔ عربی اب بھگوت گیتا پڑھ رہے ہیں۔ ہندوازم کے ساتھ ان کا محبت اور جو ان کا جھکاؤ ہے انڈین کلچر کی طرف بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیے مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں بھی ہو سکتا ہے وہ جو کتاب انہوں نے ٹرانسلیٹ کروائی ہو وہ ان کے مطابق صحیح ہو، ان کو ان کے جو قانون چل رہے ہیں یا لا چل رہا ہے یا ان کے جو وہاں کا جو ماحول ہے رولز اس کو اٹیٹ کرتی ہوں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی اکانومی اس لیے اسٹرانگ ہے کہ وہاں پہ آج تک مارشل لا نہیں لگا، سب سے بڑا مسئلہ۔ پھر ان کی جو ایجنسیاں ہیں نا وہ جو بات کر لیتی ہیں، آرمی کا بھی اور پولیٹیشینز کا بھی اسی ایک ہی موقف ہوتا ہے۔ یہاں پہ اگر ہمارے کو سیاستدان کو بات کر آتے ہیں تو وہ آگے آرمی کا یہ کو بات کی یہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، یعنی آپ پاؤں پیچھے اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مودی صاحب تو تیسری دفعہ گورنمنٹ وہاں بنانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ انہوں نے جو مودی کا بیسیکلی وہ ہندو ہے نا بیسیکلی، تو ہندوازم کو وہ پروٹوکول دیتے ہیں۔ وہاں پہ جو جتنے بھی ہندو ہیں وہ ان کی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اب بات سعودی عرب کی ہو رہی ہے، لیکن سعودی عرب سے خود کو گھسیٹتے پاکستان کے نیگیٹو کمنٹس کی طرف بات کو فوراً لایا گیا۔ اب ہمارے ہاں ایک چھوٹی سی چیز بڑی مقبول ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی میں بہت ماہر ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان کو نیچے دکھاتے ہیں اپنی ریٹنگز بڑھانے کے لیے۔ اب بات ہوئی سعودی عرب کی۔ سعودی عرب میں ہندو کی جو کتاب ہے ہندوازم کی گیتا، اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اس کے کئی ترجمے وہاں پہ کاپی کروائے گئے۔ اچھا سعودی عرب میں وہ کروائے گئے، وہاں پہ اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ہیلووین مناتے ہیں، لیکن اس عورت کا موقف یہ تھا کہ یہ ایک اچھا کام ہے، دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ۔ اس عورت نے اپنی ایک پیچھے ویڈیو میں یہ بھی کہا تھا کہ چینج آنا چاہیے 1400 سال پہلے اور آج کے اسلام میں چینج۔ اسلام نہ تیری نہ میری جاگیر ہے، اسلام وہ ہے جو اللہ نے اتار دیا ہے، اور اسلام میں چینج لانا کفر ہے، اور یہ کفر تم لوگ کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے، اور اگر چینج آ جائے وہ اسلام نہیں رہے گا۔ عقیدہ تمہارے باپ کی میراث نہیں ہے۔ یہ 1400 سال پہلے کی شریعت جو آئی ہے یہ نبی کے ذریعے آئی ہے، آج کی شریعت کو چینج کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اسلام چینج نہیں ہوگا، اسلام تو آئے ماڈرنائزڈ ہے۔ اسلام ایسا ماڈرن دین ہے جو کہ آج کا فیشن ہے، وہ تو اسلام نے کئی عرصے پہلے حکم جاری کر دیا تھا۔ یہ چیز پہ آپ غور و فکر کریں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ذرا گھلے ملیں۔ اگر آپ گھلنے ملنے کو یہ کہتے ہیں ہم اپنے مذہبی عقیدے ان کے ساتھ وابستہ کر لیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اسلام ڈیمانڈز پیورٹی۔ ان کا عقیدہ جو ہے وہ شرک کے بالکل مترادف ہے، الٹ ہے، اور ہم شرک کو گناہ سمجھتے ہیں۔ وہ شرک ان کے لیے عام ہے، ان کے تو خدا جو ہیں وہ 300 کی ابو ہیں ان کی تعداد، اللہ ہمارا ایک ہے۔ یہ جو چھوٹا سا کانسیپٹ یہ لیے پھرتے ہیں نا کہ ہندوازم بھی آئے، یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ان کو کھلی آزادی ملے، ان کی عورت مارچ کو پروان چڑھے۔ تو یہ اپنی ذرا زبانوں کو سوچ سمجھ کے کھولیے گا۔ اور دوسری چیز، معیشت کو بحال کرنے کے لیے اسلام کے خلاف نہیں جانا۔ اسلام ایک بالکل ہٹ کے چیز ہے۔ اسلام از اونلی دا پریکٹیکل دین اوور ارتھ۔ میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ اور کوئی پریکٹیکلی ثابت نہیں ہوا جتنا اسلام ثابت ہو۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ کتاب پڑھنا اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، ڈاکٹر ذاکر نائک پڑھتا، لیکن اس کتاب میں سے جو ایسے ثبوت جو اسلام کے مطابق ہیں وہ بھی دکھائیں نا۔ حالانکہ قرآن مجید میں کوئی ایسا ثبوت نہیں جو اسلام سے دور لے جاتا ہو، ان کی کتابوں میں ہے۔ تو ان چیزوں پہ غور کریں، غور و فکر کریں آپ۔ مزید اب اس چھوٹی سی ویڈیو پہ میں آپ کو کیا بتاؤں، تو خیر ہمیں اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور ایسے رانگ نمبر سے بچ کے رہنا چاہیے، ان کی باتوں میں نہیں آنی چاہیے، ان کو جواب دینا چاہیے۔ تو میری ایک ہی بات ہوگی، اپنے علماء کرام سے گزارش ہوگی کہ اس پروپاگینڈا کے خلاف بھی آواز اٹھائیں۔ شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔